لیکن یہ اب ایک سمجھیں کہ تمام زخم سے سبق اخذ کر کے یہ پی ڈی ایم بنا ہے. تو ہمیں تو ایک بڑی امید ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کے بارے میں جو بھی جذبات لیکن انہوں نے بھی ایک بولڈ اسٹیپ دیا ہے بیکاز پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں میں سے دے ہیو دا موسٹ ٹو لوز. ان کے پاس ایک صوبے کی حکومت ہے. اس کے باوجود انہوں نے پی ڈی ایم میں شرکت کی ہے. وہ 27 نکات پہ دستخط کیے ہیں اور دونوں جلسوں میں جو ہے ایک کی میزبانی کی ہے اور ایک میزبانی جو ہمارے پاس تھی اس سے شرکت کی ہے. تو ہمیں تو یہی امید ہے کہ انشاءاللہ پی ڈی ایم جب تک ہمیں اپنے مقاصد حل نہیں ہو جاتے پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ چلے. خرم صاحب آپ نے امید کا اظہار کیا ہے کہ آپ کو امید ہے کہ اتحاد قائم رہے گا آپ کا پیپلز پارٹی کے ساتھ یا پی ڈی ایم کے ساتھ اینڈ یو لائک یو تھنکنگ ان اے پازیٹیو وے as far as you are concerned, but are you like 200% sure about it کہ they're going to stand by you guys؟ کیونکہ ایک آپ نے خود بھی اس چیز کی نشاندہی کی, میں بھی اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ سینٹ میں ان لوگوں کی میجورٹی ہے پیپلز پارٹی کی, صوبے میں ایک حکومت ان کے پاس ہے, موجود ہے, اور اگر دیکھا جائے اگر کل آپ الٹیمیٹ سٹیپ لیتے ہیں اگر اینڈ یو گو فار لائک ریزگنیشنز تو پیپلز پارٹی جو ہے سب سے زیادہ لوزنگ اینڈ پہ ہوگی. سو وائی وڈ دیز پیپل لائک اسٹینڈ ود یو ٹل دا اینڈ؟ آخر وقت تک کیوں آپ کے ساتھ اسٹینڈ کریں گے, کیوں کھڑے رہیں گے؟ جی ایک تو یہ ہے کہ اس وقت تک تو 2018 کے بعد سے مسلم لیگ نون سینٹ میں سب سے بڑی جماعت ہے. ہمارے 36 لوگ ہیں سینٹ میں جو اس وقت پیپلز پارٹی کے غالباً 22 یا 23 لوگ ہیں. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دے آر دا موسٹ ٹو لوز. لیکن میں صرف قیاس کر سکتا ہوں اور یہ سوال تو زیادہ ویسے پیپلز پارٹی سے ہی پوچھنا چاہیے کہ جو 2018 میں جس قسم کی ووٹ کی چوری ہوئی اور مینڈیٹ پہ ڈاکہ پڑا, پیپلز پارٹی نے یہ بھی ایک کیلکولیشن ضرور کی ہوگی کہ اگر اس کو روکا نہ گیا تو پھر اگلے انتخاب میں وہ جب بھی ہوں پیپلز پارٹی سے ان کی سندھ کی حکومت بھی چھن سکتی. انہوں نے میرے خیال میں تو اسی لیے جو ہے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ جو ان کی اپنی ایک پرانی اساس بھی ہے اس پر واپس آ کر عوام کا جو حق حکمرانی ہے اس کے اوپر جو ہے اپنا قیاس کریں, بجائے یہ کہ مختلف جو سودے بازیاں جو تمام پارٹیوں نے بشمول ہمارے ماضی میں کی ہوئی ہیں اس کی بنیاد پر آگے چلے. تو انہوں نے عوام پر اعتماد کیا ہے جو کہ کچھ آئین. اچھا ایک چیز آپ لوگ یعنی کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے, مسلم لیگ نون کے اینڈ سے آتی ہے بات, اور آپ لوگ بار بار اس کو ریپیٹ بھی کرتے ہیں کہ جناب یہ الیکشنز جو تھے جو جس الیکشن کے تحت موجودہ حکومت اس وقت ہے موجود ہے وہ الیکشنز نہیں ٹھیک ہوئے تھے, گڑبڑ تھی اس میں, اور آپ نے اس میں بار بار اس کو ریپیٹ کرتے ہیں اس چیز کو, اور آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کا جو ایشو ہے آپ لوگوں کا وہ گولف کھیلنے والوں کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے. سو دیٹ مینس کہ آپ کا ایشو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے. بٹ دین اگین اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کا ایشو ہے اور اسی طرح جس طرح میں کہہ رہا ہوں اسی طرح اگر آپ ابھی بھی اس چیز پہ قائم ہیں تو وائی ڈڈ یو گائز ووٹ فار دی ایکسٹینشن آف دا چیف آف آرمی اسٹاف؟ جی میں تو اس پہ اپنی پارٹی کی بات تو نہیں لیکن اپنی ذاتی رائے ضرور دے سکتا ہوں کہ وہ ایک غلطی تھی, اور جو ہم نے سٹینڈ لیا ہے آج اس سے وہ کلیش کرتا ہے وہ ووٹ جو ہم نے دیا تھا, اور میں تو اس کا دفاع نہیں کروں. اچھا ٹھیک ہے, بالکل فیئر انف. سو ہاؤ ڈو یو وانٹ ٹو موو فارورڈ جی؟ واٹس دا وے فارورڈ؟ what are you people looking for؟ کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب کوئٹہ کے جلسے میں آئیں گے؟ will he be able to make it جی؟ because he's like busy in Gilgit Baltistan, and if he doesn't show up over there, so how should we, یعنی how should the media take it? how should the journalists take it جی؟ جی دیکھیے ایک تو یہ کہ ہم نے جو آگے بڑھنا ہے اس تمام پی ڈی ایم کا اتحاد ہے اس کا جو اصل نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ اگلے انتخابات جو ہیں جو ہمارا مطالبہ ہے جلد از جلد وہ صاف شفاف اور مداخلت سے پاک. 2018 میں جس قسم کی انٹروینشن ہر بیلٹ وقت
अक्सर देखने में आई थी वो ना हो और अवाम को फ्रीली ये मौका दिया जाए कि वो अपनी राय का इजहार करें। तो इसमें जो है वो ये हमारा पुरअमन अभी तक 2 जलसे हुए हैं गुजरांवाला में और कराची में, बिल्कुल पुरअमन हुए हैं। गुजरांवाला में तो क्योंकि हमें बतौर अपोजिशन एक हुकूमत का सामना था, उन्होंने हर हरबा इस्तेमाल किया हमारे जलसे को रोकने के लिए, चाहे वो हमारी उन्होंने कॉर्नर मीटिंग उल्टाई, हमारे बंदों को गिरफ्तार किया, हरासा किया, कुर्सियां उठाकर ले गए, कंटेनर लगा दिए जलसे वाले दिन, लेकिन हम पुरअमन रहे हैं। और कराची का भी तो हमारी जो जहद अभी तक बिल्कुल पुरअमन है और एग्जाम्पलरी है कि बड़े अमन से लोग आए और उन्होंने सख्त बातें भी हुई लेकिन वो पुरअमन से चले गए। तो हम तो पुरअमन रह के अपने जो जमहूरी हकूक हैं उनका मुतालबा कर रहे हैं और इंशाअल्लाह मुझे ये अभी तक गारंटी तो नहीं है कि बिलावल साहब खुद मौजूद होंगे, लेकिन उन्होंने ये हमें यकीन दहानी कराई है कि वो गिलगित बल्तिस्तान से वर्चुअल खिताब करेंगे और ये भी उम्मीद है कि मियां नवाज शरीफ भी लंदन से वर्चुअल खिताब करें। ओके, ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी यहाँ पे, ब्रेक के बाद